السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے پنجاب میں۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی بہت بڑا کھیل شروع کر چکی ہے۔ اس خبر کا آغاز ہوا تھا جب اسد عمر کی اچانک ملاقاتیں ہونا شروع ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے۔ اس کے بعد آج اس کا ایک نیکسٹ فیز شروع ہو گیا ہے۔ مولوی محمود، فواد چودھری اور عمران اسماعیل یہ کل شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے ہسپتال پہنچتے ہیں، اور پوری قوم کو پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ شاہ محمود قریشی 2 دن سے ہسپتال میں داخل ہیں۔ یعنی ان کو کب شفٹ کیا گیا یہ خبر تک باہر نہیں آنے دی۔ ظاہر ہے ان کی فیملی کو پتہ تھا، لیکن فیملی نے بھی یہ خبر باہر نہیں آنے دی، اور یہ خبر ان کی ملاقات کے بعد باہر آئی ہے۔ دوسری جانب عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کے بارے میں خبر آئی ہے کہ ان دونوں کی بھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ججز کے سامنے کہتے رہے کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، لیکن ان کو ہسپتال نہیں منتقل کرتے تھے، بڑی حالت خراب ہوتی تھی۔ تو اب دونوں کو سیم ٹائم کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی بھی ہسپتال منتقل، عمر سرفراز چیمہ بھی، اور میاں محمود الرشید بھی ہسپتال منتقل ہیں۔ تو کھچڑی کیا پک رہی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ایک کلپ ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن 9 مئی کے بعد کا ہے، یہ ذرا سنیں۔ ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی ہے۔ اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے پرویز خٹک صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے، علی زیدی صاحب سے، حماد اظہر صاحب سے، فاروق حبیب صاحب سے، شہزاد وسیم صاحب سے، تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا۔ عاطف خان صاحب سے، شہرام ترکائی، یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں، سلوشنز کی طرف جانا ہے، اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم نے سلوشنز کی طرف جانا ہے۔ یہ 9 مئی کے بعد ہوا تھا۔ اس کلپ میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کھڑے ہیں۔ تب بھی انہوں نے تمام پی ٹی آئی لیڈرشپ سے ملاقات کی تھی، انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی۔ تب یہ خبریں باہر آئی تھی کہ مائنس عمران فارمولہ پیش کیا گیا کہ کمپنی معاف کر دے گی سب کچھ اگر عمران خان کو مائنس کر کے ہم پارٹی سنبھال لیں، تو یہ جو مار پڑنے والی آگے بہت چھتر پڑیں گے، سب بچ جائیں گے، لیکن اگر ہم عمران خان کو مائنس کر دیں۔ یہ خبریں آئی تھی تب تک۔ آج تک اس کی آفیشلی کسی نے تصدیق نہیں کی۔ جو ملے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کبھی مائنس عمران فارمولہ پیش کیا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس وقت یہ رپورٹ ہوا، لیکن اتنا سخت رد عمل آیا تھا سوشل میڈیا کا۔ حالانکہ اس ٹائم مار پڑ رہی تھی سب کو، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ معاملہ پھر ٹھنڈا ہو گیا، بیچ میں ایک بار پھر کوشش کی گئی، پھر سوشل میڈیا کا شدید رد عمل آیا، پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن اس بار کوشش بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہی چیز جو اس وقت ہو رہی تھی، تب انہوں نے انکار کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے کہ عصر کے وقت روزہ توڑنا انتہائی بے وقوفی ہوگی۔ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ اتنی بڑی سیاسی خودکشی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک عمر چیمہ اور میاں محمود الرشید کی بات ہے، ان دونوں نے بھی بڑی جوان مردی سے جیل کاٹی ہے۔ عمر چیمہ تو بیچارے سائیڈ لائن تھے، انہیں تو 2 دن کے لیے گورنر بنایا اور وہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ وہ تو سائیڈ لائن تھے پی ٹی آئی میں، لیکن انہوں نے بڑی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ انہیں مل رہے ہیں، یہ جو ایک ٹولہ انہیں ملنے گیا ہے جو اشاروں پر چلتا ہے، انہیں استحکام کی محفل میں بٹھا دو، یہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے جانے کے لیے پریس کانفرنس کا کہو، فوراً پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ ان کو جو بھی کہو، یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ سب کر دیتے ہیں۔ اب ان کو بھیجا گیا ہے تو مقصد کیا ہے، یہ سمجھ لیں۔ ناظرین کرام، اگلے مہینے 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، یعنی آج جو مہینہ شروع ہوا ہے۔ عمران خان کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس دوران
خان کا کوئی پیغام نہیں آئے گا. عین ممکن ہے 29 نومبر تک خان کا کوئی پیغام اب باہر نہ آ سکے. اس دوران کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کی جو باقی لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، ان کو قائل کیا جائے کہ آپ سارے تو باہر آئیں نا اور ہماری مرضی کی سیاست کریں. ہماری مرضی سے مراد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی سیاست کریں، تو پھر ہم مل جل کے عمران خان کے لیے بھی جا کے پاؤں شاؤں پکڑ کے رستہ نکال لیں گے. تو اس طرح آپ بھی ہیرو بن جائیں گے. اور یہ سارا کیا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، عدالتیں قابو میں ہیں، 27ویں یعنی ترمیم آنے والی ہے، اب آپ کیسے باہر نکلیں گے؟ یہ تو آپ کو پھانسیاں لگا دیں گے سب کو 9 مئی کے کیسز میں. اور شاہ محمود قریشی کو گڈ ول جیسچر دیا بھی گیا ہے. یہ کون سے آئین اور قانون کو مانتے ہیں یا ثبوتوں کو مانتے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کو تمام کیسوں میں بری کیا گیا ہے اب تک کے 9 مئی کے. ان پر ایک کیس ہوا سائفر کا، وہ بری ہو گئے. ان کو 9 مئی سے بری کر دیا گیا، باقی لوگوں کو سزائیں دی گئیں. نامعلوم افراد کو سزائیں سنائی گئیں، ایسے لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں جنہوں نے شاید زندگی میں پہلا احتجاج اٹینڈ کیا تھا، لیکن ایک سیزنڈ پولیٹیشین کو سزا نہیں دی گئی. تو ان کو گڈ ول جیسچر تو دیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ عمران خان کو مائنس کرنے کا خواب تو پرانا ہے، لیکن اس بار گہری بات ہے. 27ویں یعنی ترمیم بھی کر لیں گے. عدلیہ پہلے ہی قابو میں ہے، کسی نے باہر نکلنا نہیں ہے، سارا نظام ان کے قابو میں ہے. لیکن جو امریکہ سے وعدے کر کے آئے ہیں، جو اسرائیل کو ایک تو فوج بھیجنی ہے، پھر اس کا وزن اٹھانا پڑے گا، اور نون لیگ سے وہ اٹھایا نہیں جا رہا، پھر اسرائیل کا سفارت خانہ پاکستان میں کھولنا ہے اگلے 3-4 سالوں میں. ایک ایسی جماعت کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. کیسے اسلام آباد میں سفارت خانہ کھل جائے گا اسرائیل کا؟ مجھے بتائیں. مولویوں میں تو ڈر پیدا کر دیا گیا نا. ٹی ایل پی والے تو 2 دن نہیں کھڑے ہو پائے. پی ٹی آئی تو 3-4 سال سے مارے کھا رہی ہے. وہ جو تانے دیتے تھے کہ نچن والیاں دے پتر انقلاب نہیں لا سکتے، ان کی کتنی گندی زبان تھی. اور افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے. لیکن ایک عجیب و غریب زبان استعمال کرتے ہیں. ایک بار مار پڑی، حالانکہ پی ٹی آئی ملٹیپل ٹائمز مار کھا چکی ہے. 25 مئی کو مار کھائی، اپنے لیڈر پہ گولیاں چلوا لیں، پھر 9 مئی کو مار کھائی، پھر ثانیہ 26 نومبر ہوا، ابھی بھی مارے کھا رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے. ضلع شاہ آپ کے سامنے، عرش شریف کی جان چلی گئی، کتنے صحافی ملک سے باہر بیٹھے ہیں. تو ایک بہت بڑی جد و جہد پاکستان میں چل رہی ہے، لیکن یہ اس کو تضحیق کا نشانہ بناتے تھے. اب ان کی بھی پریس کانفرنسز آنا شروع ہو گئی ہیں، کمپنی والی، سافٹ ویئر اپڈیٹ والی. یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسروں کو تانے دیتے تھے وہ ایک دن کا سٹینڈ نہیں لے سکے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والی کہانی کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں اسے جا کے سزا دو نا قانون کے مطابق، اس نے اگر قانون توڑا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. مولوی ڈر گئے ہیں، فضل الرحمان بولے گا نہیں، جماعت اسلامی بولے گی نہیں، ٹی ایل پی کی کمر توڑ دی ہے. تو اسرائیل کا سفارت خانہ کھولنا نسبتاً آسان ہو گیا، لیکن ابھی بھی مکمل آسان نہیں ہوا. عوام تپی بیٹھی ہے، لاوا ابل رہا ہے، اور کوئی بھی چنگاری آگ بھڑکا سکتی ہے. وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. عمران خان کی رہائی کو روکنے کے لیے تو مارا ماری کرتے ہیں. اسرائیل کا سفارت خانہ کھولیں گے، پہلے ہی خود ہی ایجنٹ قرار پائیں گے، نیتن یاہو کے غلام قرار پائیں گے. اس کے بعد جب لوگوں کو ماریں گے تو جو لوگ احتجاج کریں گے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے، مزید کیا قرار پائیں گے. انڈیا سے اب آپ نے جنگ نہیں لڑنی، آپ نے اب افغانستان سے جنگ لڑنی ہے، آپ نے نیتن یاہو کا دفاع کرنا ہے، آپ نے فلسطینیوں کو نہتہ کرنا ہے. خواجہ آصف کے سامنے جب شہزاد اقبال نے جیو میں رکھا کہ دانیال چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو نہتہ کرنا ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کو روکنا ہے، ہم نے اکراس دا بارڈر ٹیررزم کو روکنا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو استغفر اللہ ہی کہہ سکتا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں. تو خواجہ آصف کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ کھل کے بول سکے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تو کون ہے رستے میں رکاوٹ اور کون ہے جو ساتھ مل جائے گا تو سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی. اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان ہے اصل میں، پی ٹی آئی نہیں، عمران خان. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی پوری جماعت پر قبضہ کروا دیتے ہیں، 27ویں ترمیم کر کے سہیل آفریدی کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، گورنر راج لگا دیتے ہیں، صدر کے پاس زیادہ طاقت آ جاتی ہے، 18ویں ترمیم رول بیک کر لی جاتی ہے، تو ہم نظام کو قابو کر لیں گے زور زبردستی طاقت کے زور پر. پھر عمران خان کی نہیں بھی ملاقاتیں کروائیں گے، اس کو ملٹری کسٹڈی میں بھی لے لیں گے، تو معاملات ہمارے کنٹرول میں ہوں گے. کیونکہ ادھر باہر اسد عمر کا چہرہ ہوگا،
اگر شاہ محمود قریشی مان جاتے ہیں ہماری بات، اگر وہ ہمارے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ویسے تو وہ بڑے عقل مند ہیں، آئیں گے نہیں ان کے بہکاوے میں، پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے ان کے بہکاوے میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پولیٹکس ختم ہو جاتی ہے جو خان کو دھوکہ دیتا ہے اس کی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا خواب یہ ہے کہ اسد عمر سامنے ہو، شاہ محمود قریشی سامنے ہو، عمران اسماعیل سامنے ہو، عمر چیمہ سامنے بیٹھ جائے، میاں محمود الرشید بیٹھ جائیں، یعنی قربانی والا چورن بھی آ جائے کہ لوگوں نے جیل کاٹی اور پرانے ورکر بھی ہیں جنہیں مار پڑی ہے، چلے گئے تھے، وہ کہیں گے بڑا افسوس ہوا تھا یہ وہ، اور عمران خان ایسولیشن میں ہو اور یہ سامنے سارا کچھ چلا رہے ہوں پارٹی کو، اور عمران خان کو بیک بینچ پہ ڈال دیا جائے، تو یہ اصل پلاننگ ہے۔ دوسرا، توجہ ہٹانا بھی مقصد ہے۔ یہ نومبر کا مہینہ بڑا سخت ہوتا ہے، جب 5 سال چاہیے ہوں اور آپ کو 2 سال والی ٹویٹیں کروانی پڑ رہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ مہینہ بڑا سخت ہے۔ یہ پاکستان پہ بھاری مہینہ پڑتا ہے ہمیشہ، اور اس بار بھی یہ مہینہ بہت بھاری پڑنے جا رہا ہے پاکستان پر۔ اب صورتحال میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کا اتنا خوف ہے کہ چٹ منگنی پٹ ویا، ہم نے فوری طور پر ترمیم کرنی ہے تاکہ ہم صوبے کا کنٹرول فوری طور پر اپنے ہاتھ میں لے سکیں اور اپنی طاقت کو بڑھا سکیں۔ اور میری کیلکولیشن کے مطابق اب ان کے نمبرز پورے ہیں، ان کو فضل الرحمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، گیم آن ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔